آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل اب ہو جائے گا، اب فوج ان کو تحویل میں لے لے گی، معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، دوسرا وزیر اطلاعات اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بالکل تو ایسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا۔ سر کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ سر کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ ہاں جی، سر کون سی طاقت؟ قانون کی طاقت روکے گی، قانون کی طاقت روکے گی۔ عدالت بیٹھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں سب کو۔ سپیریئر جوڈیشری جو ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاملات وہاں جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کیسے آپ کسی کو ملوث کر رہے ہیں، کیسے کسی کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ سائبر کیس جو تھا، تو سائفر کیس جو ابھی اس کا سزا ابھی ٹرائل کا مکمل ہو، ابھی سزا نہیں سنائی تھی، بیل کے لیے سپریم کورٹ میں گیا تھا، تو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے بیٹھ کے یہ آبزرویشن دی تھی یونینیمسلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پروسیکیوشن اپنا کیس ہی پروو نہیں کر سکی، تو آپ کس بات کو کیس یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیل کی گرانٹ نہ کی جائے۔ اچھا میں نے چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب سے بھی متعلق آپ سے کچھ پوچھنا ہے، وہ بہت لازم ہے کیونکہ ایز اے قانون دان انہوں نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، مجھے اس سے بھی متعلق بات کرنی ہے، لیکن میں ذرا اینتھونی نویز صاحب کو پہلے ذرا گفتگو پہ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اینتھونی نویز صاحب، آپ سمجھتے ہیں فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے لیکن ابھی بھی عمران خان صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ ذرا ریپیٹ کریں گے کوسچن پلیز؟ اینتھونی نویز صاحب، اب فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ شاید ایسا ہے، میرا خیال ہے۔ اچھا میں آپ کو اس سوال کو اور سادہ کر دیتا ہوں نا۔ جب فیض حمید صاحب پاور میں تھے، موجودہ حکومت، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سب کہتے تھے کہ نا وکٹم بنتے تھے اور تنقید کرتے تھے کہ فیض حمید صاحب نا عدلیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں اور ہمارے خلاف فیصلے لیتے ہیں، اور بلاول صاحب بھی بہت کچھ بولے اور یہ سب ہوا نا۔ اسی طرح وہ تو اس وقت کی بات تھی، آج بھی ججز خود کہہ رہے ہیں ہمارے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ہمیں کمپرومائز کرنے کو کہا جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہمیں فورس کیا جاتا ہے، تو آج کا فیض حمید کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میرا اوپینین ہے، مطلب بینگ اے پولیٹیکل ورکر، اگر عدلیہ ہی اس قسم کی بات کرتی ہے اور پھر بات کر کے وہیں پہ برا جمان رہتی ہے اور اپنی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتی رہتی ہے، تو کہیں ان پر کو بھی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ کون ان کو انفلوئنس کر رہا ہے، کون ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، کون ان کو پریشرائز کر رہا ہے۔ تو اس ملک کے عام آدمی کے لیے آسانی ہوگی ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ جہاں سے لوگ انصاف کی توقع کرتے ہیں، جہاں سے انصاف کی امید لگائی جاتی ہے، اگر وہی اس طریقے سے فلوج ہیں اور ایک اپاہج نظام جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا، تو پھر اتنی بڑی تنخواہیں، اتنی بڑی مرات ڈیورنگ دا سروس اور آفٹر دا سروس جو ہے، یہ اس ملک اور اس غریب عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ ان پر بوجھ بھی ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے مفلوج ہو کے کام کرتے ہیں تو پھر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے اس ملک